أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. گزشتہ نشست میں 8 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ کی شام تک کے معمولات کا ذکر ہوا تھا، یعنی حج کے 2 فرائض بیان ہوئے تھے۔ پہلا احرام باندھ کر نیت کرنا، اور دوسرا فرض تھا وقوف عرفہ، جو 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے غروب تک ادا ہو گیا تھا، اور رات کو ہم مزدلفہ آ گئے تھے۔ گویا ابھی حج کا ایک فرض باقی ہے اور 6 واجبات ابھی باقی ہیں۔ آج 10 ذی الحجہ ہے اور فجر ہم مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ کوشش یہ کریں گے کہ فجر اول وقت میں پڑھ لیں۔ فجر سے فارغ ہونے کے بعد وقوف مزدلفہ ادا کیا جائے گا، یہ حج کا پہلا واجب ہے۔ گویا آج کے دن میں ہم حج کے 4 واجبات ادا کریں گے 10 ذی الحجہ کو۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مزدلفہ میں قبلے کی سمت کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے، اسے وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے اور یہ واجب ہے۔ اب ہم طلوع آفتاب سے پہلے ہی مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں گے منا کے لیے۔ منا کی طرف جب ہم آئیں گے تو اب ہم یہاں پر حج کے 3 واجبات ہیں جو آج ہم ترتیب سے ادا کریں گے۔ دوسرا واجب حج کا، پہلا تو وقوف مزدلفہ ہو گیا، دوسرا واجب ہے رمی کرنا، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں شیطان کو مارنا، دراصل یہ رمی کہلاتی ہے۔ جمرات پر جب ہم آئیں گے تو 3 جمرات ہیں، اولا، وسطیٰ اور عقبہ، یعنی جس کو بڑا کہتے ہیں۔ جب ہم پہنچیں گے تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، جیسے ہم جمرات کے پاس آئیں گے، پہلے والے پہ بند کیا ہوا ہوگا، اس پہ نہیں جائیں گے۔ دوسرا بھی بند ہوگا، اس پہ قناتیں لگا کر بند کر دیا گیا ہوگا، اس پر بھی نہیں جائیں گے۔ تیسرے کے قریب جب ہم جائیں گے، بالکل قریب جائیں گے، تو سب سے پہلے ہم اپنا تلبیہ ختم کر دیں گے۔ جو حج کا تلبیہ ہم نے احرام کے بعد شروع کیا تھا، آج یہاں آ کر وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم رمی کریں گے جمرہ عقبہ کی، جو تو تیسرا ہے۔ طریقہ اس کا مسنون یہ ہے کہ ہم شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں جو کنکریاں ہم نے اٹھائی ہیں وہ ایک کنکری اٹھائیں گے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قریب سے ہی جا کر اس کنکری کو ماریں گے، اس طور سے کہ وہ کنکری جا کر اس سامنے دیوار کو لگ کر دیوار کے ارد گرد جو خول بنا ہوا ہے اس خول کے اندر نیچے چلی جائے، باہر واپس نہ آئے، ورنہ رمی ضائع ہو جائے گی۔ 7 کنکریاں ماریں گے، ہر کنکری کے ساتھ یہی پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ دوسرا حج کا واجب ہے، لیکن اس واجب کے حصے اب باقی ہیں، 12 اور 13 کو بھی ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرا واجب ہم نے حج کا ادا کرنا ہے، جس کو قربانی کہتے ہیں۔ دراصل یہ دم شکر ہے، یہ مالی قربانی نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ کرنی ہے۔ دم شکر ہم ادا کریں، خود ادا کریں یا کسی وکیل کے ذریعے ہم نے کروایا۔ جب وہ ادا ہو جائے تو اس کے بعد چوتھا واجب ہوگا حلق۔ اسی ترتیب پر ہم اپنے بال منڈوا لیں گے جیسے عمرے کے آخر میں کیا تھا، اور پھر خواتین کے بال اسی ترتیب پر کاٹ لیں گے جیسے عمرے کے آخر میں بتایا تھا کہ چوتھائی سر کے بال 1 پورے کے برابر ہم کاٹ دیں گے۔ یہ حج کے گویا آج ہم نے 4 واجبات ادا کر لیے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو 3 واجبات یہاں ہم نے منا میں ادا کیے ہیں، رمی، جمرہ عقبہ کی، دم شکر اور حلق، ان کو اسی ترتیب سے ہی کرنا واجب ہے، یہ خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد چونکہ آج کا دن ہے 10 ذی الحجہ، اور یہ بھی یاد رکھیے گا
10 ذی الحجہ کی یہ جو رمی ہے یہ ہم نے زوال سے پہلے پہلے کرنی ہے. زوال یعنی ظہر سے پہلے پہلے ہم نے یہ رمی کر کے فارغ ہونا ہے. قربانی اور حلق بے شک دیر سے ہوں. اس کے بعد چونکہ یہ آج کا دن ذرا مصروفیت بھی زیادہ ہے اور تھکاوٹ بھی ہوگی، تو آج ہم اگر کوئی اور کام نہ کریں، حلق کروانے کے بعد آرام کر لیں، ہوٹل میں چلے جائیں، اپنا احرام کھول لیں اور کپڑے تبدیل کر کے کپڑے پہن لیں دوسرے، تھوڑا آرام بھی کر لیں. طواف زیارت جو حج کا تیسرا بڑا فرض ہے، وہ 10 کو بھی ہم کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو غروب سے پہلے تک کر سکتے ہیں. عموماً لوگ 10 کو ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے کہ 10 کو نہ کیا جائے، اس لیے کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، چلے بہت ہوتے ہیں، سفر کیا ہوتا ہے، اور گزری رات میں ہم نے آرام بھی پوری طرح سے نہیں کیا ہوا، تو اس لیے طواف اس لگن کے ساتھ، اس دل کے ساتھ اور اس ایک خشوع کے ساتھ ادا ہوگا نہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ 10 کو ہم یہ 3 واجبات جب ہم نے ادا کر لیے تو ہم عزیزیہ اپنے ہوٹل میں آ کر کچھ دیر آرام کر لیں اور رات کو ہم مینا واپس چلے جائیں، رات مینا میں گزاریں. 11 کو انشاءاللہ صبح سے لے کر زوال تک ہمارے پاس کوئی مصروفیت کا کام نہیں ہے، تو اس دن ہم یہ طواف زیارہ ادا کریں گے آرام سکون کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. اگلی نشست میں اس کا ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.